باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرناٹکا کو لے کر، جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی گلبرگہ، بیدر، بیجاپور میں تیزی کے ساتھ میں مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایک میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ بیجاپور کرناٹکا میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں کانگریس کے ایک بڑے لیڈر شامل ہو گئے ہیں۔ ان کا نام اللہ بخش بیجاپور ہے اور انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرچم کو تھاما ہے، اور انہوں یہاں کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ جناب عثمان غنی صاحب نے ان کو بیجاپور کا پریزیڈنٹ بنایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں نوجوانوں کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان ہی ہیں جو اپنی بے باکی کے ذریعے سے کام کرتے ہیں اور اپنی پورے جوش و خروش کے ساتھ میں یہاں پر نوجوان کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ بخش صاحب جو بیجاپور ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بنائے گئے ہیں، ان کو یہاں کے لوگ مبارکبادی دیتے ہوئے بیجاپور ڈسٹرکٹ کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں میں ایک ایسی لہر اٹھ رہی ہے کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کافی دنوں سے یہاں پر کام کر رہی تھی، اور یہاں پر ابھی تک پریزیڈنٹ نہیں بنایا گیا تھا، اور اب عثمان غنی صاحب جو یہاں کے کرناٹکا کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بیجاپور ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ اللہ بخش صاحب رہیں گے، جو کانگریس پارٹی میں ایک بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے آج کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرچم کو تھاما ہے، اور انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر گلبرگہ کرناٹکا میں جو بیجاپور ڈسٹرکٹ ہے، وہ ایک ایسا واحد شہر ہے جہاں پر عادل شاہی حکومت یہاں پر بہت دنوں سے یہاں پر انہوں نے حکومت کی تھی، اور یہاں کے نوجوان میں بھی وہ خون کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو مسلمان رہتے بستے ہیں، وہ یہاں کے لوگوں میں جو ایک محبت کی پھر جو ہے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو لے کر وہ کافی دنوں سے بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت میں جو پچھلی مرتبہ یہاں پر ویدھان سبھا کے الیکشن ہوئے تھے، انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑنے کا منع کر دیا تھا، اور اس بار اسد الدین اویسی صاحب نے گلبرگہ ڈسٹرکٹ سے ایک خطاب کے ذریعے سے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے نگر پنچایت اور جو میونسپل کارپوریشن الیکشن ہے، اس میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی حصہ لے گی، اور یہاں کے جو بھی کرناٹکا کے ویدھان سبھا کے الیکشن میں بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنے نمائندوں کو اتارے گی۔ اب اسی کو لے کر یہاں کی راجنیتی میں بھی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو لے کر یہاں کے لوگ جو خوش ہیں، اور یہاں کے لوگ جو مجلس کو لے کر جو خیر دکھا رہے ہیں اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ گلبرگہ کے صدر جو رحیم مرچی سیٹھ ہیں، انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا ہے گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں۔ انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کر وہاں پر کیمپیننگ کے ذریعے سے لوگوں کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں سے ملاقات کی اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بارے میں سمجھایا، اور مجلس کے پارٹی میں شامل کر لیا ہے، اور یہاں کے لوگ جو کرناٹکا میں رہتے بستے ہیں، ان کو اب مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ان کے درمیان میں آ چکی ہے، اور یہاں کے جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بیدر ڈسٹرکٹ میں بسو کلیان اور داونگیرہ اور سندگی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی انشاءاللہ تعالی حصہ لے گی، اور بسو کلیان سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی کے صدر جو بیدر ڈسٹرکٹ میں ہیں، اور جناب عثمان غنی صاحب جو کرناٹکا کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، ان کی ہدایت میں وہاں پر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جلد ہی کرناٹکا کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آنے والے ہیں۔ اسی کو لے کر یہاں پر تیاریاں زور و شوروں پر ہیں، اور یہاں کے بائی الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین
پارٹی اب پورے جوش کے ساتھ میں یہاں پر الیکشن کو لڑنے کے لیے تیار ہے، اور جو بسو کلیان میں رہتے بستے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جے ڈی ایس کے ایک بہت بڑے لیڈر عبدالغفار صاحب، انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں جے ڈی ایس پارٹی کو چھوڑ کر وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت میں انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا پرچم کو تھاما ہے، اور ان کو ہی بسو کلیان میں اسد الدین اویسی صاحب نے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اسد الدین اویسی صاحب نے ان کو کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہے، اور ان کی ہدایت پہ یہاں پر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب جو یہاں پر بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب پوری تیاری کے ساتھ میں یہاں پر الیکشن لڑتے ہوئے آپ کے بیچ میں آ چکی ہے، اور کرناٹکا کے لوگ جو مجلس کو لے کر انتظار کر رہے تھے ان کا انتظار اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بہار میں جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بائی الیکشن کے ذریعے سے وہاں پر اپنے امیدوار کو کامیاب کیا تھا، وہ قمر الہدیٰ صاحب تھے، اب اسی طرح سے یہاں پر جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنی کھاتہ کھولنے کے ذریعے سے میدان میں اتری ہے، اور یہ ایک ٹرائل ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ یہاں پر مجلس کو چاہ رہے ہیں۔ اس کو اسد الدین اویسی صاحب اگر یہاں پر بائی الیکشن میں مجلس جیتتی ہے تو آنے والے ویدھان سبھا میں مجلس اپنے امیدواروں کو زیادہ تعداد میں اتارے گی، جس طرح سے پچھلی مرتبہ اسد الدین اویسی صاحب نے جے ڈی ایس کو سپورٹ کر یہاں پر کنگ میکر کا رول ادا کیا تھا، اسی طرح سے اب مجلس میدان میں اتر کر فیلڈ میں اتر کر یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ دیکھنا ہوگا کہ اسد الدین اویسی صاحب یہاں پر کب آئیں گے، اور کب یہاں کے لوگوں کے بیچ میں آ کر وہ اور بھی 4 جگہوں پر یہاں پر بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کینڈیڈیٹ وہاں پر وہ جگہوں پر مجلس حصہ لے گی یا پھر نہیں، یہ اسد الدین اویسی صاحب کا فیصلہ رہے گا۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ بیدر ڈسٹرکٹ کے بسو کلیان میں مجلس سے اتحاد المسلمین پارٹی کے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہو گئے ہیں، اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے تیاریوں کو زور و شوروں پر اور وہاں پر زور سے اور اپنے پورے جذبے کے ساتھ میں وہاں پر کیمپیننگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں پر جو لوگ کرناٹکا میں رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجلس یہاں پر آتی ہے تو ہم پارٹی کو لے کر یہاں کے لوگوں کے بیچ میں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ویدھان سبھا اور میونسپل کارپوریشن الیکشن میں مجلس کو یہاں پر بڑی کامیابی ملے گی۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔